بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کی، جس پہ لاہور انسداد دہشت گردی کا فیصلہ کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ماضی میں عدالتوں اور ججز کے فیصلوں پر تنقید کر چکی ہے، پھر ایک بار 9 مئی کیسز کے لیے انہی کے در پر انصاف کے لیے پر امید ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف رجوع بھی کر رہی ہے۔ اینڈ فیصل آن دا ادر سائڈ 26 نومبر احتجاج کے جو مقدمات ہیں جلد سماعت کے لیے مقرر کیے جانے چاہیے، اور اسی وجہ سے ججز کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اب اے ٹی سی راولپنڈی نے نومبر احتجاج کے 3 مقدمات میں عدم گرفتار ملزمان عارف الوی، علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ اچھا، اس میں شہریار ریاض، اسد قیصر، حماد اظہر، شاہد خٹک، خالد خورشید، فیصل امین، وہاب الوی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ بالکل، عمران اسماعیل کی بھی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، ساتھ ہی عدالت کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی سامنے آ گیا ہے۔ سو واٹ آئی ہیو ایبزاربڈ اور ایویلویٹڈ وہ یہ کہ تحریک انصاف کے لیے مزید آنے والے دنوں میں مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور مجموعی صورتحال اس وقت کیا بنتی جا رہی ہے، آئی تھنک ویل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اگر ہم پولیٹیکل سینیریو میں بات کریں۔ چلے تو پھر بات کر لیتے ہیں، رہنما تحریک انصاف فیصل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فیصل صاحب، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ 9 مئی کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت کا محفوظ فیصلہ جو آیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ یہ فیصلہ جو ہے قانونی بنیاد پہ تو آیا کو نہیں ہے، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز سے، اور جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے ہیں۔ نہ تو اس میں ایویڈنس ہے، نہ اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ کوئی آپ دیکھیں گے ثبوت بھی کوئی نہیں ہے۔ سرگودا میں جو احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو سزا دی گئی ہے، ان کا نام تک نہیں ہے پورے مقدمے میں، اور یہ جو سزا دی گئی ہے اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں تو 10 سال آپ کو سزا ہو جائے گی، آپ موب کا حصہ ہیں، اور اگر آپ نے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، موب کا حصہ ہیں نہیں ہیں، آپ نے کوئی ایکٹ کیا ہے، ضابطہ جو کرمنل لا ہے اس کی تو جورسپروڈنس ہی چینج کر دی ہے۔ فوجداری مقدمات میں ایکٹس ریئس مینز ریا یا نیت اور ایکٹس ریئس ایکٹ، یہ 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو عدالت نے تو صرف کہا کہ جو موجود ہے موقع تو اس کو 10 سال سزا دے دی، تو یہ تو ایک انپریسیڈنٹڈ فیصلہ ہے، جس کو یہ تو ایک اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ ہے جو کہ بلیٹنٹ ایک داغ ہے کورٹ عدالتوں کے ماتھے پہ، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت تو ہے نہیں۔ سیاسی کیسز ہیں، سیاسی بنیاد پہ نشانہ بنایا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔